جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और फिर उस ज़िंदगी का शुक्रिया जिसने आपसे मुलाकात का मौका दिया। नए ज्वाइन करने वालों को दोनों हाथों से अकीदत भरा सलाम आप लोगों को। खुदा का वास्ता ये नमस्ते नहीं है, और अगर नमस्ते भी है तो वो उनका सलाम करने का तरीका है, इसमें तनकीद की तो गुंजाइश नहीं है। ये एक आजिज़ाना, आप वो इमोजीज भी देखें उसमें भी ये आता है, तो ये आजिज़ाना एक्ट होता है ये एक, कि हमारा अकीदत भरा सलाम जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं और जिन्होंने नहीं किया, दरख्वास्त है उनसे आजिज़ाना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपनी कीमती राय से हमें नवाज़ा कीजिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए कि हम किस हद तक आपके लिए काम कर रहे हैं। और अगर मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ तो मैं डिज़र्व करती हूँ आप लोगों का जो फीडबैक है। मैं हमेशा से कहती हूँ आप लोग हमारी लाइफ लाइन हैं, आप लोग हमारी एनर्जी बूस्टर हैं, आप लोग मेरे लिए एक स्ट्रेंथ हैं, आप लोग हैं तो मेरी लाउंज की रौनक भी आबाद है। और मैं हर हफ्ते हिम्मत करती हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क बनाऊँ, ख़ुद को भी थोड़ा ठीक रखूँ ताकि मैं आप लोगों से मिलूँ तो मैं आप लोगों की आँख को भी बुरी ना लगूँ, आपके कान को भी मनहूस ना लगूँ। तो मैं इसके लिए बहुत एफ़र्ट करती हूँ। उसके बाद जी सबसे पहले तो आता है कि जो है हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, ये मुझे हर बारी जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको बताना पड़ता है। टेलीफोन वाले क्लाइंट से मैं कसम से हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि इतना लोड रहा है मेरे पे कि आप लोगों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये मेरे राइट पे नंबर है ना, ये वो नंबर है 0302444777 जो कि मेरे और आपके बीच में फैसिलिटेटर का काम करेगा, अब मुझे और आपको आपस में मिलवाएगा। इस पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है। पेशेंस के साथ आप उन्हें मैसेज भेजते रहिए, जवाब आपको पॉजिटिवली इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन के साथ आ जाएगा। आप उन्हें लिखिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, टेलीफ़ोन चाहिए, विज़िटिंग चाहिए, ये वो फिर आपको मैसेज के साथ अपडेट मिलती रहेगी। अगर इस फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा या आपकी नहीं सुनवाई हो पा रही तो मेरे लेफ़्ट पे एक मैसेज है फॉर कंप्लेंट्स, उस पे मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये करती होती हूँ कि व्हाट्सएप मैसेज नहीं कीजिए, टेक्स्ट लिखिए। वो जो आम तरीके वाला हमारा पुराना तरीका था, टेक्स्ट लिखिए। व्हाट्सएप इतना लंबा होता है, वो यकीन करें मैं नहीं पढ़ सकती। फिर मैं आप लोगों से लिखती हूँ छोटे उसमें लिखिए कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या जवाब नहीं आ रहा। तो जो है आप हर तरह से महफूज हैं अगर ये नंबर आप इनका एक भी डिजिट दाएं से बाएं नहीं करते। कंप्लेंट्स वाला नंबर मेरे लेफ़्ट पे है, अपॉइंटमेंट लेने वाला नंबर मेरे राइट पे लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। तो ये मसला ये वाला ऐसे हल हो गया। दूसरा, अल्लाह ने बहुत ही महदूद से 4 इल्म दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कार्ड्स। जो कार्ड्स का इल्म है टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। जब आप इसको मिलते हैं तो एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो मैं आपसे 12 सितारे सुनाती हूँ, ये तो जनरलाइज 12 सितारों की बात होती है। जब आप मिलते हैं वो इंडिविजुअल डेस्टिनी को हम आपके पढ़ते हैं, उसका तरीका कुछ और होता है। वो तो बहुत सारे लोग आप में से गवाह हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉरोस्कोप सुन के ही मुझ तक पहुंचते हैं। तो आप लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ बुरा है तो भी स्टार्स के साथ रेट किया करें, नहीं अच्छा तो भी हमें आप रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन और फीडबैक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। और उसके बाद ये जो है वही एक नारा कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है, गैब का इल्म ये नहीं है। क्योंकि मैंने कभी ये दावा ही नहीं किया कि मैं आपकी किस्मत को बदल सकती हूँ। मैं तो जब इस फील्ड में कदम रखा तो मैंने कहा मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ हम बदलने की बात करते हैं वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाते हैं, वहाँ पे हम शिर्क का उसमें गुनहगार हो सकते हैं। तो मैं तो जो है ये ज़ायचे की ब्लेसिंग्स हैं, इन पे अल्लाह का शुक्राना अदा करें।
یہ ذائچے کے ٹف سائڈس ہیں، ان پہ جو ہے آپ کو نبھا کرنا ہے، آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو میں تو ایک کاؤنسلر کا رول ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کی زندگیوں میں، اسٹرالوجر کم کاؤنسلر کا، کہ وہ ویک ایریا سمجھ کے میں آپ کو قسمت کا بلیور ہونا سکھاتی ہوں۔ علم کی ایگزسٹنس سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی اسکالر نہیں، اور آئی ایم دی اونلی ون جس نے ہر فقہ کے مولوی کے ساتھ پاکستان کی اسکرین شیئر کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے میرے پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا، یا جب میں ان کو اپنا طریقہ کار بتاتی تھی تو ایک اچھی ہی فیڈ بیک کے ساتھ مجھے کلین چٹ ملی ہے، کیونکہ علم وہ ہے جو پیش گوئی اگر میں کر رہی ہوں، اگر میرے پاس اس کی لاجک، اس کی دلیل ہے تو میں علم کی بات کر رہی ہوں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تو الہام ہوتے ہیں، یہ نبیوں کی صفات ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی صفات میں سے ہیں، مجھ گنہگار کو کوئی کشف کے آثار نہیں ہیں۔ کوشش کی میں نے، لیکن نہیں، مجھے پڑھنا پڑتا ہے۔ انٹل انلیس میں آپ کو پڑھوں گی نہیں تو آپ کے اور میرے درمیان میں پردہ ہے، جیسے ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو میں جب تک آپ کو پڑھوں گی نہیں، میرے اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ تو جی یہ مونولوگ ہمیں ہر باری دینا پڑتا ہے اپنے نئے جوائن کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں فرمائیں۔ اب چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف۔ 4 اپریل کو جو ایک ستارہ نئی جگہ بدلے گا، وہ 12 ستاروں کو کیا خوشی دے سکتا ہے، اور ایک ستارہ جو 25 مارچ کو فال ہوا وہ کیا رنگ دکھا سکتا ہے، اس کی کیا وارننگ ہے، اس کے لیے میرا تو آپ کو مشورہ ہے 12 ستارے سنیے گا، تاکہ اپنے بھی اور اپنے پیاروں کے بھی۔ تو جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک اور 12 ستارے۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں زون بی کو خوش آمدید۔ زون بی کا پہلا ستارہ لیو، یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس ہمارے نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا پیار بھرا سلام، اور ان کو اگر نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، لیکن اگر ان کا نام انگلش میں ایم سے اور اردو میں میم سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ تو لیوز، یہ والا ویک جو آپ کے لیے کیلنڈر کے اکارڈنگلی ہوم ورک ہے میرا، 3 اپریل سے شروع ہو کے 9 اپریل پہ میں اسے اینڈ کرنے جا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی 7 اپریل تک ڈیٹس سیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں سے فائنینشیل آسانی بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی ستارہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے، سوائے 8 اور 9 اپنے ہوم لینڈ کی نیت سے کوئی بھی چیز حسب توفیق صدقہ کر دیجیے گا، یا ان 2 دنوں میں کسی قسم کی پنچایت کا فریق نہ بنیے گا۔ کسی بھی اگر کوئی کنٹروورسی کہیں کریٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ نے حصہ نہیں ڈالنا۔ یہ 2 دن آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، پھر اگلے آنے والے دنوں میں آپ کا موڈ اور کرکرا ورنہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک احتیاط آپ نے ان 2 دنوں میں خاص طور پہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی ہمارے بڑے ستارے، اللہ کرے لیوز کہ کوئی لانگ ٹرم فائنینشیل پلاننگز کی طرف آپ کا ذہن چلنا شروع ہو، اور جس میں کچھ پیسے بھی ظاہر پہ خرچ ہوتے ہیں جب کوئی ایسی آپ کی پلاننگز ہوتی ہیں۔ ہو سکتے ہیں بہت ساری لیوز کوئی گھر کا پروجیکٹ شروع کر دیں، یا کوئی لانگ ٹرم فائنینشیل انویسٹمنٹس کے کوئی پلانز آپ کے سامنے اللہ لے کے آئے، تو وہ بہتر ہے اگر آپ ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بہتر اسٹریٹجیز ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تو جی یہ اللہ کا شکر ہے کہ لیوز بہت عرصے کے بعد، اگر میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں تو 2009 کے بعد، 2009 کے بعد اب آپ کی زندگی میرے رب کے حکم سے ایک سیف زون میں انٹر ہوتی ہے۔ اللہ کتنا نوازتے ہیں، کس طرح نوازتے ہیں، یہ وہ غیب کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ بڑی محدود سی ڈومین ہے جس میں ہم آپ کے لیے ستاروں کی لینگویج کو پرسیو کر کے آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو تب بھی کہا تھا کہ جو ہے 19 مارچ کے بعد سے
फिर 21 मार्च के बाद से ये टाइम और ब्लेसिंग्स वाला इसको हो जाना चाहिए। ये ब्लेसिंग्स देगा हमारे जो लियोज़ स्टूडेंट्स हैं, किसी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या कोई बड़ा खूबसूरत उनको कोई मोजज़ाती कामयाबी अपने जो है स्टडी एरिया में मिलने के बहुत इम्कानात मौजूद हैं। और जो है वो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कोई या वो लोग जो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, इस वक्त रास्तों में मोजज़ाती आसानी मिलेगी। फिर वो लोग जो स्पिरिचुअली अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए वक्त बहुत प्यारा है, मुबारक है। इस वक्त आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, आपको स्पिरिचुअली सक्सेस मिल सकती है। बाज़ टाइमिंग्स होते हैं जो बड़ा खूबसूरत राब्ता जोड़ने में आपके लिए एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे होते हैं। जैसे किसी को किसी से मिलवाना होता है, तो अगर एक बंदा आप कोशिश करके आपकी मीटिंग अरेंज कर रहा होता है, तो ये वही हालात बने हुए हैं। तो अलमाइटी के साथ जो है अपने रिश्ते के लिए मेहनत करें। खूबसूरत महीना आप लोगों के पास है इस वक्त में। थोड़ी सी अपनी कोशिश में जान डालिए, डेडिकेशन, खुशू खुजू के साथ जो है जहाँ हमेशा रहने के लिए जाना है, वहाँ से अभी से क्यों ना उन कोशिश शुरू कर दी जाए। तो अल्लाह ताला उस राब्ते में आपके लिए आसानियाँ फराहम करें। इसी तरह करियर लियोज़ का अब वहाँ पे भी सितारे अच्छे आसान होने शुरू हो गए। एक सितारा यहाँ पे 19 मार्च को सीधा होके आ गया था। कुछ आसानी उसने करनी थी 17 मार्च के बाद से, और दूसरे ने आपके लिए आसानी करनी थी, करेगा 4 अप्रैल से। इसी हफ्ते में ये जगह बदलेगा, तो ये और आसानी करेगा। तो अब आपका करियर जो लियोज़ बिज़नेस में है, वो लियोज़ जो सियासत में है, अब टाइम आपके लिए कुछ जो है वो आसानी इंडिकेट करता हुआ नज़र आता है। और बाकी जो है एहतियात अब आपके लिए जो वार्निंग है, इस वक्त आपने एक तो 25 मार्च से ये वक्त शुरू हुआ है आपके लिए, 25 मार्च से जो भी सवारी चला रहे हैं उसको ज़रा एहतियात से चलाइए, जो है ताकि सदका दे के ट्रैवल कीजिए, ताकि आपके सफ़र में कोई ना आए। जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं उनसे पनाह मांगिए, अल्लाह पाक आसानी दें उसमें जो है। जो बैक स्टैबिंग करने वाले होते हैं उनसे पनाह मांगिए। बेहतरीन तरीका आपको हमारी होली बुक के अंदर है, और हम अपना भी एक छोटा सा रूहानी टिप आप लोगों से शेयर मैं कर लेती हूँ। बल्कि मैंने इसमें डाला हुआ है, हमने उसकी कैप्शन है उस वीडियो की, घर से बाहर निकलते हुए अपनी हिफाजत कैसे करें। तो वो एक वीडियो भी है, बल्कि घर से बाहर क्या, घरों के अंदर भी अगर आप ये दुआ सुबह उठ के पढ़ लेंगे तो आप अल्लाह की अमान में रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। और वो आप उसको एक रूटीन बना लीजिए, जब सुबह उठें, अगर जिनको फ़जर पढ़ने की तौफीक है, फ़जर के साथ ही 5 मिनट की वो दुआ है, अपना हिसार कर लिया करें, ताकि अल्लाह पाक दिन अपनी अमान में रहे। मुझे तो याद है जब मैं सड़क पे जाती हूँ ना, तो जब मैं इस दुआ को पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जो जो सड़क पे इस वक्त चल रहा है, जो अपने घरों से बाहर है, अब काम से बाहर है ना, कोई अय्याशी के लिए तो हर वक्त बाहर नहीं होता, तो अल्लाह पाक उनके आसान कर दे रास्ते, उनको अपनी अमान में रख। तो कहते हैं ना कि कुल का भला, कुल की खैर मांगेंगे तो शायद हम वैसे ही बख्शे चले जाएंगे, अल्लाह पाक हमारी बख्शिश में आसानी कर देगा। तो इस वक्त आपने ये एहतियात करनी है। तो एक अपनी आदत बना लें, हफ्ते में एक दिन आप कोई भी चीज़ सदका दे दें। वैसे तो मार्स का सदका जो है वो खून है, ब्लड है, यानी जिसकी जितनी तौफीक है, मुर्गी ज़िबा करा के आप सदक़े में दे सकते हैं, आप कहीं से एनी काइंड ऑफ मीट लेके दे सकते हैं, या आप एनी काइंड ऑफ जो है, अगर अल्लाह ने आपको बड़ी तौफीक दी है तो आप बकरे का सदका करा सकते हैं। तो इसका सदका मार्स का, फॉल का ब्लड है। तो अगर आप कर सकते हैं तो ये ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरा रब ताला आपको किसी भी अनहोनी से ना गुजारें, कोई बैक स्टैबिंग में कामयाब ना हो, कोई आपके दिमाग पे बोझ ना डाले, किसी का हसद आपको डैमेज ना करे, किसी की ईवल आए आपको जो है किसी नुकसान से दो चार ना करे। तो यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो वो दुआ पढ़िएगा। और कहते हैं ना कि यहाँ पे वही फिर हम जुमला बोलेंगे कि दुआ जो है वो
بلاؤں کو ٹالتی ہے، صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے۔ تو دونوں کریں گے تو آپ میرے رب کے حکم سے ایسے پروٹیکٹڈ رہیں گے جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ سمجھتا ہے، کیونکہ آپ اس 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والے کی پروٹیکشن مانگیں گے تو کیسے آپ جو ہے کوئی نقصان آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو لیوز اس پہ ذرا دھیان کیجیے گا۔ اگلا ستارہ آ گیا ورگو یعنی کہ برج سنبلا، جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے ہیں۔ اگر ان کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں پے اور انگلش میں پی سے ان کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو جی ورگوز، ہم پہلے دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ کیلنڈر کے حساب سے 3 اپریل سے شروع ہو کے 9 اپریل پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ہفتے کی تاریخیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بالکل آپ پروٹیکٹڈ زون میں ہیں۔ 3 اپریل سے 9 اپریل تک آپ پروٹیکٹڈ زون میں، سوائے اس کے کہ ہفتے کے آخری جو 2 دن ہیں اس میں سسرالی معاملات سے ذرا دور رہیے، کشیدگی نہ ہو، یا اگر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہے ہیں تو حسب توفیق صدقہ دے کے سفر کر لیجئے گا، اس سے زیادہ احتیاط نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پروٹیکٹڈ زون ہے آپ کے لیے یہ والا جو ویک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ورگوز بڑے ستاروں کی طرف۔ جو ورگوز میرڈ ہیں، وہ ورگوز جو بزنس ریلیشن شپ میں ہیں، وہ ورگوز جو نئے ریلیشنز قائم کرنا چاہتے ہیں، ستارے کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ ستارہ کیونکہ سمجھداری سکھا رہا ہے، اور جو ہے اگر آپ ری میری بھی کرنا چاہتے ہیں ورگوز، تو یہ ٹائم جو ہے ایک آپس میں بانڈنگ کے لیے آپ کو ایک اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کو بھی، جو ری میری کی اس میں ہیں یا میری کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی، جو بزنس ریلیشنز قائم کرنا چاہتے ہیں یا جو آلریڈی بزنس میں ان کو بھی۔ تو ریلیشن شپ ایریا میں یہ ستارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، چاہے وہ سوشل ریلیشنز بھی ہم اس کے اندر کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اس کی بلیسنگز ہیں 20 جنوری اس سال سے شروع ہوتی ہیں، پھر ایک ستارہ آپ پہ کرم کرتا ہے 17 آف جو ہے یہ جو گزری ہے مارچ، اور ایک کرتا ہے ایک کرتا ہے 17 آف مارچ سے، اور ایک نے کیا 21 آف مارچ سے۔ تو اللہ کرے کہ فائنینشلی آپ کے لیے اللہ پاک بہت آسانیاں فرمائے، اور جو ہے اور آپ آسانیاں آپ کو تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اتنے خوبصورت مہینے میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ مہینہ وہ ہے جب صبر کرنا پڑتا ہے، تو جو صبر کرتے ہیں، جو بیچارے پریویلیج نہیں ہیں، تو شاید ان کے صبر کا احساس بھی ہمیں جو ہے نا ہمارے اندر سے ایک انسینسٹیوٹی کو ختم کرتا ہے۔ اصل میں روزے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر رب تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں مل رہی ہیں تو ہمارا مشورہ ہوگا کہ تھوڑی سی آسانیاں تقسیم بھی کریں، تاکہ اپنی آخرت کو اور آسان آپ کر لیں اور اس میں آسانی ہوتی جائے۔ پھر ایک ستارہ جو ٹورینز کو تھوڑا سا تفکرات میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، جو ہمارے ورگوز اسٹوڈنٹس کو جو تھوڑا سا ٹیسٹ میں ڈالتا تھا، اب یہ ستارہ جو ہے یہاں پہ کچھ ستاروں کی موجودگی نے ایک ایک کر کے ابھی آ رہے ہیں۔ ایک ستارہ یہاں پہ آیا 17 آف مارچ کو، پہلا جھونکا ہوا کا بنا، اور اس نے دماغ کو ذرا کیئر فری کرنا شروع کیا۔ دوسرا آتا ہے یہاں پہ جی 4 آف اپریل، یعنی اس ہفتے موو کرے گا، یہ اور آسانی کرے گا، اور آپ لوگوں کو لگے گا کہ جیسے اب دماغ سے وہ پریشر ریلیز ہو رہا ہے، اور کچھ آسانی آپ کو رب کے حکم سے محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور جو لوگ کی اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا۔ وہ لوگ جو کسی قسم کا پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام نپٹانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی کرے گا، اور جو ہے جن کے پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام پھنسے ہوئے تھے یا جن کے کیسز سٹک ہوئے تھے، اب ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی شروع کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو اور بھی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ دوستی والا جو ہاؤس ہے ورگوز آپ کا،
جو کہ ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کا، اللہ نہ کرے ڈسٹرب ہو، یہاں پہ ایک ستارہ آیا ضرور ہے کہ یہ کوشش کرے گا بگاڑنے کی۔ 25 مارچ سے یہ آیا ورگوز، تو یہ دوستوں کے آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کا ریزن بن سکتا ہے، یعنی آپس میں ناچاکیاں کرائے دوستوں کے ساتھ، رومانس ایریا میں بچوں سے ریلیٹڈ اندیشے وہم پیدا کرے، یا دنیاوی خواہشات کے حصول میں روڑے اٹکائے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اور یہاں پہ ایک لائن آپ نے بھی لکھ کے لگا لینی ہے کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا، قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ یہ اتنی سی بس آپ نے اپنے ساتھ ایک سبق یاد کر لینا ہے، تو انشاءاللہ یہ آسانی آپ کو خود بخود ہی جو ہے وہ محسوس ہوگی کہ جو ہے وقت اللہ کا فضل ہے کہ یہ چیز بھی انشاءاللہ یہاں سے نکل جائے گی اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن ان معاملات سے ریلیٹڈ کیئرفل ہو جائیے گا۔ میں پھر سے ریپیٹ کرنے رہی ہوں آپ لوگوں کے پیار میں، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، رومانس سے ریلیٹڈ جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کی دوستیاں، آپ کے جو ہے دنیاوی خواہشات کے جو رستوں میں حصول ہو اس میں رکاوٹ، ان سارے معاملات کو یہ ہٹ کرنے کا ریزن بننے کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن دعا کو کہا گیا ہے ورگوز کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے۔ تو اگر آپ ان دو چیزوں پہ اپنا فوکس رکھیں گے تو یہ والا ہاؤس بھی بڑی آرام سے ہم اس ٹائم سے انشاءاللہ بغیر عافیت ہم گزر جائیں گے۔ تو یہ تھا جی ہمارے ورگوز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان۔ انگلش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں، آر یا ٹی سے، اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اور یہ والا ہفتہ جو لبرا ہم نے آپ کے لیے ہوم ورک کیا ہے، اکارڈنگ ٹو کیلنڈر 3 اپریل سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں، اور 9 اپریل پہ بھی گونا اینڈڈ۔ تو جی اس کو ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 3 اور 4 جو ہیں تھوڑا سا سلو بگننگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا سلو ہے، دماغ پہ کچھ غلبہ رہ سکتا ہے، کچھ ریزرویشنز، کچھ پریشرز جو کہ اب تو زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ تو میں آپ کو ہر باری کہتی ہوں کہ سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیجئے، جو دن صبح چڑھے آپ کو ملے موقع اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن گزارنا ہے، ویسے تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی کچھ تو پلاننگ کرنی ہے نا کہ یہ دن آج کیسے ہم نے اس کو مینج کرنا ہے، کتنا اس کو فروٹفل بنانا ہے۔ تو یہ شروع کیا کریں اور اینڈ اسی دن پہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اگلا دن موقع ملا دیکھی جائے گی، وہ بھی ڈیل کر لیں گے۔ تو اس طرح جب آپ زندگی کو گزارنا شروع کرو گے نا، یقین کریں کہ پتہ بھی نہیں چلتا زندگی کیسے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ خیر، اور 5 کے بعد سے 5th 6th اور 7th لگتا ہے کہ آپ بڑے اچھے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، سوشلائز کرتے ہوئے، کوئی بزنس میٹنگز میں بھی آپ کے نتیجے آپ کے مطابق مل رہے ہیں، آپ کی جو لائف ریلیشن شپ ہے اس میں بھی ستارے کی جو موجودگی ہے اس وقت بڑی پلیزنٹ ہے۔ تو یہ دن تو بڑے مزے کے لگ رہے ہیں۔ 8 اور 9 اپریل مال کی نیت سے لبرا اپنے حسب توفیق جتنا آپ صدقہ نکال سکیں، جتنا ہمیں اپنے مال پہ جتنی پرسنٹیج میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اتنا سا صدقہ نکال دیں تاکہ مال پاک ہو جائے گا، اور وہ رب تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش سے نہیں ہمیں گزاریں گے، ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، اور جو ہے کوئی مالی نقصان یا مال سے ریلیٹڈ کوئی بھی امتحان، یہ تو 2 دن کی بات ہے، تو جو ہے یہاں پہ آپ کو احتیاط کر لینی چاہیے، یا سپینڈنگ سے بچیے گا، اور 10 کے بعد سپینڈنگ رکھ لیجئے گا، 10 تاریخ سے آنورڈز، پھر یہ بھی نہیں لگے گا کہ نہیں یار نہیں کرنا چاہیے تھا خرچہ۔ تو میرا تو کام ہے آپ کو بچانا، آپ کو یہاں سے ریسکیو کرنا، اور آگے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آپ لوگ رہیں۔ میرے 12 ستاروں کے لیے یہ دعا ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ جی لبرا، اپنی
ہیلتھ کو اپنے مینیج اپ کرنا شروع کرنا ہے. میں آپ سے یہی کہوں گی آکسیجن کے بعد دوسری ضروری چیز ہے پانی آپ کے لیے. تو اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کریں. جاب میں ذرا وائز ہونا شروع کریں. ہو سکتا ہے کوئی اچھے پروجیکٹس آپ کو ریگارڈنگ یور کیریئر آپ کو آفر ہو سکتے ہیں, ان پہ کام کرنا شروع کریں. ریلیشن شپ میں ستارے بہت اچھے ہیں. جو لوگ کوئی ازدواجی زندگی میں کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں, جو آلریڈی میرڈ ہیں, حالات بہت پیارے ہوتے جائیں گے آپ کی میرج ریلیٹڈ جو ہے. جو لوگ ری میری کرنا چاہتے ہیں یا میری کرنا چاہتے ہیں, من پسند سول میٹ ملیں گے. جو لوگ آلریڈی بزنس ریلیشن شپ میں ہیں, تعلقات بڑے مزے کے مضبوط ہو سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں اپنے جو ہے کاروبار کو اپنے کاروباری ریلیشنز کسی کے ساتھ نئے الائنسز جوڑنا, تو آپ کو بڑے اچھے انویسٹر یا فائنینسر بھی آپ کو مل سکتے ہیں. تو یہاں پہ ستارے بہت اچھے ہیں, اللہ آپ کی مدد فرمائیں. جو مالی معاملات تھے ہمارے لبراز نے بہت ہمت سے, بڑی سمجھداری سے پورا 2022 اللہ نہ کرے سب نے, لیکن جو ان ستاروں کی گرفت میں آ گئے تھے, تو اب وہاں پہ 2 ستارے جو بہتر آئے ہیں. ایک آیا ہے یہاں پہ 17 مارچ کو آیا تھا, ایک جو ہے وہ اس ہفتے یعنی کہ 4 مارچ کو انٹر ہو جائے گا اس ہفتے میں. تو یہ دونوں ستارے اب ایک کے بعد دوسرا بھی پیارا آیا ہے. تو اب یہ آپ کو فائنینشل پریشر آپ کا آسان کرنا شروع کریں گے. کتنی آسانی ملتی ہے اس کی دعا بڑھا دیں, اور کتنی جلدی چاہیے اس کی بھی دعا کرنی شروع کر دیں. ستاروں نے تو اپنا کام یہاں پہ کرنا شروع کر چکے ہوئے ہیں, اور خدا تعالیٰ آپ کو یہ آسانیاں انجوائے کرنے کی بھی توفیق ملے اور بانٹنے کی بھی توفیق رب تعالیٰ آپ کو دے. لبرا ویسے لبرا بڑے کائنڈ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں, بہت پیارے دل کے ہیرا لوگ, میں نے کہوں گی دل ان کا بڑے ہیرے جیسا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک چیز لبرا, اب وہ ہم آپ کو وہاں پہ جو لبرا ہمارے بزنس میں ہیں, ہمارے وہ لبرا جو سیاست میں, ہمارے وہ لبرا جو میڈیا میں, کم سے کم 1 سے 1.5 مہینہ اب آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا. یہ ٹائم شروع ہو چکا ہے یہاں پہ 25 مارچ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بھی محفوظ رکھیں, اور اسی لیے قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ نعمتوں کو چھپاؤ, کیونکہ نعمتوں کو نظر لگتی ہے. لو پروفائل رہیے تاکہ کسی کی ایول آئے, نظر بد کا آپ شکار نہ ہو جائیں. پھر یہاں پہ جو ہے میں آپ کو ان ستاروں کی پوزیشن دیکھ کے کہنا چاہوں گی کہ بزنس میں بہت محتاط ہو جائیں. آڈیو ویڈیو لیکس کے زمانوں میں ہم ٹریول کر رہے ہیں, اور یہی دجال ہے, ایک آنکھ والا جو کیمرہ ہے ہمارا فون, جو ہمارے اتنی بڑی ہماری ضرورت ہے, وہی دجالی فتنہ بھی ہے. تو میں کہوں گی کہ بہت کیئرفل ہو جائیں, آپ کو کوئی کنٹروورسی میں نہ ڈالے, کوئی آپ کے لیے کوئی چیز جو ہے پرابلم نہ بنے. تو میرا آپ کو یہاں مشورہ ہوگا کہ کیئرفل ہو جائیے گا. کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے, کاروباری ایگریمنٹس کرتے ہوئے بہت محتاط, بار بار پڑھیے گا, لائر کی مدد لیں, تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ کوئی آپ سے کسی غلط کانٹریکٹ پہ سائن کرا لے. تو میرا مشورہ ہوگا کہ جو بزنس میں ہمارے لبرا ہیں وہ ذرا بہت محتاط ہو جائیں, اور ہمارے وہ لبرا جو لائم لائٹ میں ہیں, چاہے وہ میڈیا انڈسٹری ہے, چاہے پولیٹیشنز ہیں یا بزنس میں ہیں, آپ کو ذرا محتاط ہونا پڑے گا تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالیں. تو یہ تھا جی لبرا کا اس ہفتے کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں, ہمارا اگلا ستارہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. اور جو ہمارے نئے جوائن کرنے والے ہیں, اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے, لیکن اگر ان کا نام اردو میں نون لیگ والا, انگلش میں این سے جن کا نام شروع ہوتا ہے, وہ بھی اس جو ہے ستارے سے اپنے لیے مدد, اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کی تاریخوں پہ بات کرتے ہیں. 3 اپریل سے لے کے 9 اپریل تک اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن کی سچویشن ہے. کبھی موڈ اپ لگے گا, کبھی تھوڑا ڈاؤن لگ سکتا ہے, کبھی پھر اپ ہو جائے گا, کبھی پھر ڈاؤن لگے گا.
تو اتنی کوئی پرابلمٹک سچویشن نہیں ہے، موڈ سوئنگس ہو سکتے ہیں آپ کے، اللہ نہ کرے حالات کا شکار آپ ہوں، حالات کی ستم ظریفی کا، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ موڈ سوئنگس آپ کے اس وقت آپ کے لیے ذرا پریشانی بن سکتے ہیں۔ تو جو ہے میرا یہاں پہ آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ اپنا خیال رکھیے، صدقہ دیجئے، دعا کیجئے۔ آپ لوگوں کے لیے جو آسانی والا مشورہ اس ہفتے سورۃ الم نشرہ پڑھ کے اپنے دن کی بسم اللہ کریں، جتنی آپ کی توفیق ہو۔ اللہ پاک کو تعداد نہیں چاہیے، اللہ پاک کو آپ کی نیت اور وہ دماغ اور وہ ڈیڈیکیشن چاہیے جس سے آپ اسے پڑھنے جا رہے ہو۔ تو جو ہے سورۃ الم نشرہ سے دن کی بسم اللہ کیا کریں تاکہ اللہ پاک دن میں آسانی فرما دیں، اور یہ جو 7 دن ہیں یہ ایسے گزر جائیں، وہ 7 دن بن جائیں آرام سے، کہ یہ 7 دن جو ہے نا وہ جلدی سے وہ 7 دن بن جائیں۔ تو ایسی کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی جو پوزیشنز ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لو ہاؤس میں ستارہ بہتر ہے، بچوں والے ہاؤس میں بھی ستارے کی موجودگی بہتر ہے، اور جو ہے کافی بے فکری آپ کو اپنی لو لائف میں بھی ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا لو ہوگا جو لمبا چل سکتا ہے، لمبے فیزز میں چل سکتا ہے، اور اینڈ اپ بھی آپ کا اچھا ہو سکتا ہے، یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی جو ہے وہ پرمننٹ لائف کا حصہ بھی بنا لیں۔ اور بچوں کی طرف سے بھی شکر ہے کہ ستارہ کی جو پوزیشن ہے وہ سالڈ ہے، اسٹرانگ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تو جی اس وقت ستارے کی جو موجودگی ہے آپ کی ہیلتھ ایریا میں بہت اچھی ہے، اور آپ کے جاب ایریا میں بہت اچھی ہے۔ اللہ کرے کوئی کام کرنے کی اپرچونٹیز اور بھی خوبصورت آپ کو ملیں، یا ایگزسٹنگ ایریا آپ کے لیے اچھا ہو جائے، پروموشن آپ کو اللہ پاک، امکانات ستاروں میں تو بہت روشن ہے۔ ستارے یہاں پہ گریجولی 3 تاریخوں سے سالڈ ہوتے گئے، 20 جنوری، پھر 17 مارچ اینڈ دین 21 مارچ، بلکہ میں کہوں گی کہ صرف ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اور جگہوں پہ بھی اپلائی کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کے لیے آسانی فرما دیں اور آپ کا کیریئر اور روشن ہو جائے، کیونکہ یہ تو چانس نظر آتا ہے کہ جاب ایریا میں بہتری ہے۔ ویٹ پٹ آن کرنے کی ایک سچویشن نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اسکارپینز، تو اچھی صحت کی انڈیکیشن بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اگر آپ نے اپنے آپ سے فائٹ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ، اور پھر جو خدا نہ خواستہ جو بیمار ہیں، اس وقت تو ہمارے رب کی طرف سے شفائے کاملہ کی انڈیکیشن ہے، غیب سے سلسلے بنیں گے جو آپ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی صحت کے امتحان سے نہ گزاریں، کسی دشمن کو بھی نہ گزاریں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، ریلیشن شپ ایریا میں ستارے بہت بہتر ہو گئے ہیں، جو ہے جن لوگوں کے ریلیشن شپ بریک ہونے سے بچ گئے ہیں، انٹیمیٹ ریلیشن یعنی آپ کی میرج لائف، آپ کا کوئی اسٹرانگ کوئی نکاح، کوئی منگنی، کوئی ایسی چیز جو بالکل قریب تھی کہ شادی ہونے کے، تو جن کے تو بریک اپس ہو گئے ہیں ان کو بھی کچھ ٹائم اور آگے اللہ تعالیٰ کمپنسیشن دیں گے، اس کا بہترین بدل دیں گے اس تکلیف کا۔ اور جن کے بریک اپ سے اللہ نے انہیں بچا لیا ہے، اب ستارے گریجولی 2 تاریخوں سے جو بدل رہے ہیں اور جو بدلے ہیں 17 مارچ کو، تو ہم آپ سے بات کر رہے تھے، جمپ آیا ہوگا، میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ ایک ستارہ آپ کے ریلیشن شپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آیا 17 مارچ، دوسرے نے قدم رکھے گا اسی ہفتے 4 مارچ، تو یہ اب فیسیلیٹیٹر کا کام کریں گے، اب آپ کو ریوارڈ دیں گے جو صبر کیا آپ نے اپنی ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے، اس میں اب آپ کو ریوارڈ کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ آگے بلیسنگز والا بھی ٹائم ساتھ ہی آنے والا ہے، لیکن یوں سمجھے کہ جیسے تیاری شروع ہو جاتی ہے نا، وہ شروع ستاروں نے کر دی ہے آپ کو ریوارڈ دینے کی۔ پہلی بار میرے اپنے علم میں یہ ہے کہ 1 سال میں اگر سختی ہے تو دوسرے سال میں ریوارڈ ہے، یہ پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں
इस तरह की जो है, लेकिन आपके लिए हर मुश्किल के बाद आसानी है स्कॉर्पियंस। ये बिल्कुल हमें यहाँ पे आपके सब्र, आपका तो सब्र मैं वैसे हमेशा एडमायर करती होती हूँ, रिमार्केबल है। सब्र अयूब से हम तशबीह दे सकते हैं, जितने वाइज़ मेरे स्कॉर्पियंस बहन भाई होते हैं, दूर अंदेश, वाइज़। मैं कहती हूँ कि कोई अख़ीर ही होगी कि इनको इस नौबत पे जाना पड़े कि इनका रिलेशनशिप ब्रेकअप जैसी तकलीफ़ से गुज़रे। तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी, यहाँ तकदीर का मुझे नहीं पता किसकी जनरलाइज़ ज़ायचे कुछ और होते हैं, पर्सनल ज़ायचे कुछ और चीज़ होती हैं। तो अल्लाह ना करे कि कोई भी इम्तिहान से गुज़रे। अच्छा जी, अब जो आगे वार्निंग है, वो वार्निंग है हमारे स्कॉर्पियंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले कि प्लीज़ आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं स्कॉर्पियंस, आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। और इस वक्त अगर हो सके तो 20th में कहीं लिख के रख लें, अगर वीज़ा पेंडिंग में डाल दें, कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा रिलेटेड काम है, कोई ओवरसीज़ आपने कोई काम करना है, या किसी दफ्तर से कोई क्लीन चिट लेनी है, या किसी ऐसे काम में ना पड़ें जिसमें कोर्ट कचहरी जाने का अंदेशा हो, आपकी साख डैमेज होने का ख़तरा हो, तो ये कहीं लिख के लगा लें कि 25 मार्च से शुरू हो के ये टाइम ख़त्म हो रहा है 20th मई पे। तो कहीं आपने स्कॉर्पियंस लिख के लगा लेना है कि आपने इन सारी खुराफात से दूर रहना है जो कि आपको किसी मुश्किल में डाल सकें, मतलब किसी पराई जंग में ना पड़ें। अगर कोई केस है तो उसमें डिले वाला टैक्टिस रखें, ताकि अल्लाह ना करे इससे कि कोई चीज़ आपकी अगेंस्ट आए, या किसी पेपर वर्क में आपको रिजेक्शन आए तो हम उसको आपके लिए दुआ करेंगे कि पेंडिंग वाला टैक्टिस ठीक है, बजाय ये कि हम रिजेक्शन से या किसी तकलीफ़ में फंसने के प्रोसेस से गुज़रें। और रूहानी तौर पे भी अपने आप को थोड़ा ऑक्यूपाइड सा फ़ील करोगे, तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि जितना लाहौल और इस्तग़फ़ार या कोई छोटा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं अपने आप को काम डाउन रखने के लिए, ताकि प्रेशर आपके दिमाग को डिस्टर्ब या हिट ना करे। हो भी सकता है कोई चीज़ हिट ही ना करे, लेकिन क्योंकि सितारा चाल ऐसी चल रहा है और हम आपको टाइम टू टाइम ख़बरें देते रहते हैं, जैसे न्यूज़ चैनल अपना काम कर रहा होता है। अच्छी ख़बरें भी, बुरी ख़बरें भी, वो मेरा काम है। एक दिन में 10 बुरी भी होती हैं, 10 अच्छी भी होती हैं। तो ख़ैर प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ये था हमारे ज़ोन बी के 4 सितारों का अप्रैल का पहला हफ़्ता कैसा रहेगा। अल्लाह पाक सत्ते खैरा रखें मेरे कुल आलम के लिए, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है इनकी लैंग्वेज को परसीव करके बताना, इसलिए मैं इसको इम्कानात का इल्म कहती हूँ। हो भी सकता है अल्लाह की कोई, आपकी कोई अदा मेरे रब को इतनी प्यारी लगती हो कि आपको किसी मुश्किल में डाले ही ना वो, तो इसके वो हम इसको कैसे रूल आउट कर सकते हैं। अल्लाह को कोई बात आपकी प्यारी लग जाए, लेकिन क्योंकि जनरलाइज लैंग्वेज है जो मुझे आपको पढ़ के बतानी होती है। पढ़ती तो कुछ नहीं हूँ, इसमें सिर्फ सितारों के नाम हैं और तारीख़ें हैं, यहाँ से कंटेंट जनरेट करना पड़ता है। इसीलिए इससे ज़्यादा टफ़ काम मेरे लिए और कोई नहीं है, जो 12 सितारों से मुझे इस कैमरे की आंख से बात करनी पड़ती है। इसीलिए कहती हूँ मेरे हर हफ्ते आने की दुआ ज़रूर कर दिया करें, अगर आप लोग प्यार से देखना चाहते हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह। छोटी सी ब्रेक के बाद ज़ोन सी में आपसे। मुझे उम्मीद है आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपको पता है आप मेरा एनर्जी बूस्टर हैं, हमारी लाइफ लाइन है, आप हमारी फैमिली है ना। तो मिलते हैं जी, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।